دو لیڈرز کے متعلق یہ بات آئی. معاملہ صرف عمران خان کا نہیں ہے، مطلب نواز شریف صاحب بھی ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. نواز شریف صاحب نے کے دور میں کئی ملٹری آپریشنز بڑی کامیابی سے ہوئے. ان کے دور میں اے پی ایس بچوں کے جب واقعہ ہوا اس کے بعد جو آپریشن کیا گیا وہ بڑا کامیاب ہوا. ان کے دور میں ایون کراچی میں جتنے آپریشنز ہوئے بڑے کامیاب. تو نواز شریف صاحب اتنے وسیع ترین تجربہ اور اتنے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپریشن کو کوئی اسٹریٹجکلی لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی عمران خان کو چلے وہ آپ لوگوں نے آنے نہیں دیا ان کو، وہ تو اندر تھے. نواز شریف صاحب کا نہ آنا لوگوں کو ڈائجسٹ ہی ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب کا خاموش رہنا. نواز شریف صاحب کے پاس اگر چلیں اس وقت وہ ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ ٹیررزم کے اوپر بہت بڑی ٹاک کر سکتے تھے، عوام کو جوش دلا سکتے تھے. قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں نہ بھی آتے، کسی اور اجلاس میں آ کے سپیچ کر سکتے تھے. انہوں نے ٹیررزم کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کی. تو سر نواز شریف صاحب کی خاموشی بھی حیران کن ہے. اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ان کی ایبسنس حیران کن ہے. ان کا کچھ نہ کہنا حیران کن ہے. نہیں دیکھیں، وہ کامران صاحب وہ وزیر اعظم کی حیثیت اور پوزیشن کو جو ہے وہ انڈرمائن نہیں کرنا چاہتے جہاں تک میری انفارمیشن ہے. بلکہ میں پریوی ہوں اس بات کا کہ اس جو یہ پارلیمانی جو ہے وہ سلامتی کی کمیٹی، جو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی جس کا یہ اجلاس ہوا ہے، یہ اجلاس ہی جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی انیشیٹو پہ ہوا ہے، ان کی ایڈوائز کے اوپر ہوا ہے. وہ پوری طرح سے وزیر اعظم کے ساتھ، حکومت کے ساتھ جو ہے، اپنی پارٹی کے ساتھ پوری طرح سے جڑے ہوئے ہیں. اور اس کے اوپر تو وہ آئے کیوں نہیں سر؟ ایک سمبولک امپورٹنس تو ہوتی ہے نا. وہ کیوں نہیں آئے قومی اسمبلی میں اس دن کمیٹی کے اجلاس میں؟ بہرحال انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کمیٹی کو یا اس اجلاس کو جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہی لیڈ کرے. ان کو لگ رہا تھا کہ پرائم منسٹر انڈرمائن ہو جائیں گے نواز شریف صاحب کے آنے سے. یقیناً وزیر اعظم کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے اگر میاں نواز شریف صاحب اس میٹنگ میں موجود ہوتے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور ویسے نواز شریف صاحب کا ٹیررزم کے اوپر کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی رائے مختلف ہے آپریشنز کو لے کے یا اس کو لے کر؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ اس میں جو رول ان کے ذمے یہ سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے بعد جو کنسنسس جو ہے وہ عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان جو پیدا ہوا ہے یا جو سامنے آئے گا، اس میں جو کردار میاں نواز شریف صاحب کو سونپا جائے گا اس کو پوری طرح سے وہ ادا کرنے کو تیار ہے. محسن نقوی صاحب نظر نہیں آئے، اتنے اہم ترین وزیر داخلہ ہیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ کس وجہ سے رہے ہیں؟ وہ بھی شہباز شریف صاحب کے انڈرمائن نہ ہو جائیں یا کوئی حکومت انڈرمائن نہ ہو جائے، وہ کیوں نہیں آئے؟ مطلب ہم اتنا بیٹھ کے رو رہے تحریک انصاف نہیں آئی، تو سر آپ اپنی صفوں پہ بھی دیکھیں نا، وزیر داخلہ نہیں آئے. دیکھیں وزیر داخلہ کو تو آنا چاہیے تھا، لیکن جو مجھے ویسے یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، لیکن جو ادھر ادھر سے پتہ چلا ہے کہ شاید وہ ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ علاج کی غرض سے بیرون ملک ہیں. اچھا، صحت ان کی ٹھیک نہیں ہے، چلو اللہ ان کو صحت دے. یہ تو سر مجھے بتائیے، وہاں پر جو اجلاس کے اندر آپ موجود تھے، آرمی چیف وہاں آئے ہوئے تھے، اوبویسلی مولانا فضل الرحمان بھی آئے ہوئے تھے، شہباز شریف صاحب سب تھے وہاں پر. انہوں نے کیا بات کی علی امین گنڈا پور نے؟ یہ سر صحیح رپورٹ سر ہمیں نہیں چل رہی پتہ کہ انہوں نے ایکچولی کیا یہ کہا وہاں پہ آرمی چیف کے سامنے اور پرائم منسٹر کے سامنے کہ ہماری تو پارٹی ختم کر دی گئی ہے، ہمارا تو نام و نشان ختم کیا جا رہا ہے. کیا کہا کیا انہوں نے؟ کچھ تھوڑا بتائیے گا وہاں ڈیٹیل سے کہ علی امین گنڈا پور نے کیا فرمایا. دیکھیں جو میٹنگ کا جب آغاز ہوا، آغاز میں پہلے وزیر اعظم نے جو ہے وہ تمام شرکاء کو خوش آمدید کہا، اور اس کے بعد جو جنرل کاشف عبداللہ صاحب ہیں انہوں نے ایک بڑی ٹیلنٹڈ اور بڑی ہی جو ہے ڈیٹیلڈ جو ہے انہوں نے ایک بریفنگ دی کہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس سے پہلے ہوا، ان کی دہشت گردوں کی کیا اسٹریٹجی ہے، ان کی اسیسمنٹ کے مطابق ان کی تعداد کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے، وہ کس طریقے سے انہوں نے اب تک ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی ہے، آئندہ جو ہے وہ کیا کرنے کا ارادہ ہے. تو یہ انہوں نے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1 گھنٹے کے لگ بھگ کوئی جو ہے وہ 60-70 منٹ کی جو ہے وہ ایک بریفنگ تھی وہ انہوں نے دی. اس کے بعد پھر اس چیز کو کوالیفائی کیا چیف آف آرمی سٹاف نے.
اچھا اور چیف آف آرمی اسٹاف نے فوکس کر دیا ہر چیز کو کہ جی دیکھیں ہمارا کام جو ہے وہ وطن عزیز کا دفاع ہے. ہم بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ ملک کا ریاست کا دفاع کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور یہ جو دہشت گردی ہے اگر یہ اندرون ملک ہو رہی ہے تو یہ ہماری سول لا انفورسنگ ایجنسیز کا کام ہے. اور اس میں جو ہے وہ پولیس کا کام ہے, اس میں سی ٹی ڈی کا کام ہے, ان کو اسٹرینتھن کیا جانا چاہیے. لیکن جب تک اس میں گیپ ہے تو ہم اس گیپ کو بھی جو ہے وہ فل کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم اپنی سیکریفائزز جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس چیز کو فوکس کیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ساری چیز آپ کے سامنے رکھ دی, اس کے اوپر آپ ہماری رہنمائی کریں. دیکھیں اب باہر آ کے اپنی دیگر سیاسی ضروریات کی خاطر اگر کوئی بات کوئی ادروائز کہتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسے ہمیں کوئی جو ہے وہ زور لگا کے غلط